تو یہ ایک ہماری تھنکنگ کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں. انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں نا، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ذکر کی مدد. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لأولی الالباب. کیوں کہیں ان کو عقل مند لوگ؟ کیوں عقل مند لوگ ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں. اور کیا مقصد ہے ذکر؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہت بڑا سیکرٹ ہے ہمارے پاس، ایک راز ہے، بہت بڑے ایک راز کے ساتھ ہم آئے ہیں اس دنیا کے اندر. وہی ہمارا مقصد ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میری؟ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جو راز کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ کھانا ہمارا اس کے ذمہ، سب کچھ ہمارے ذمہ. ہم تو خام خالی پھر رہے ہیں تماشا، خام کھائے تماشا اٹھایا کہ ہم یہ نوکری کریں گے، فلاں کریں گے تو یہ آئے گا تو پھر آئیں گا. میرے بھائیوں، جو آنا ہے وہ آخری رہے گا. جب آنا بند ہو جائے گا تو اللہ آپ کو بلا لے گا. مقصد اس کو کہتے ہیں وصول اللہ. نہیں سمجھے؟ مشکل ہے تھوڑا سا. وصول اللہ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کی تلاش. روٹی کی تلاش نہیں. روٹی کی تلاش میں کہاں سے کہاں آگے ہم چھوڑ کے دیکھیں گاؤں شاؤں بستی چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے. یہ کس کی؟ اللہ کی تلاش تھی. کس کی تلاش میں ہے؟ روزی کی تلاش میں. کسے پکڑ؟ تو اللہ کی تلاش جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی تلاش. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی قرب اور اس کی رضا کی تلاش. ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہے. اتنا بڑا مقصد ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ذات. ہم کوئی جانور ہیں، ہم کوئی اونٹ ہیں، ہم کوئی بیل ہیں جو روٹی کی تلاش کرتے پھریں گے، منہ مارتے پھریں گے گھاس کے اندر. اتنا بڑا جاب ہے ہمارا. کیا؟ رضا الہی، اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اتنا بڑا جاب اللہ پاک نے دیا. تو میرا اور آپ کا یہ مقصد ہے. جو اس مقصد کو پا گیا وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو اس دنیا سے چلا گیا. آج اپنے مقصد کو بنا لیں گے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک کیا ہے؟ اللہ کو رضا اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں. اللہ کو پانا ہے، اس کی تلاش چاہیے. کیسے جی اللہ کو پائیں؟ اللہ کی رضا کیسے پائیں؟ اس کے بغیر تو ہیں جانور. نہیں جی ہم نے اللہ کو پانا ہے. ٹھیک، اب کیسے پائیں جی؟ اب قرآن بتائے گا. کوئی چیز بھی ہمیں اللہ کو وصول نہیں کر سکتے. وصول اللہ ہے ہی نہیں. ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کسی چیز سے، کسی عبادت سے، کسی عبادت سے وصول اللہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ جو چیز اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا اسی سے ہو سکتا ہے وہ چیز. تو اگر اللہ کو پانا ہے، تلاش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کلو دے دیا، بتا دیا کہ اس سے تم مجھے پا سکتے ہو ورنہ نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پانے والے لوگ، مجھے حق کو تلاش کرنے والے لوگ مجھے چاہتے ہو وجاہدوا فینا. وجاہدوا فینا کیا؟ کہ اگر تم اللہ کی تلاش چاہتے ہو اور اللہ کو رضا اس کے حق کو تلاش میں ہو، اللہ کی ذات کو تلاش کرنے یہ تمہارا مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تم رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ کیا ہے؟ مجاہدہ، کوشش، محنت. اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے صرف ایک راستہ بتایا. وہ کیا چیز ہے؟ وجاہدوا فینا. تب تم محنت کرو گے، اس کے راستے میں ریاضت کرو گے، کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وجاہدوا فینا. وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبحان. تمہارا رب پھر تمہارے لیے
وہ ایسے وسائل پیدا کر دے گا. وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبحان اللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس راستے کی لدینا. سن کیا یہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں الحمدللہ کہ جس وقت انسان محنت شروع کرتا ہے اللہ کو پانے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ایسی بصیرت, ایسا نور, ایسی حکمت پیدا فرما دیتے ہیں. یہ کوشش پہ ہے, یاد رکھنا. جیسے ہم نے مکان بنانے کی کوشش کی تو مکان بننے کی اینٹیں نظر آتی ہیں قوم میں بھی, ہے نا. جس چیز کی کوشش ہے وہی کرتے ہیں نا اپنی دکان کی. تو اللہ کہتا ہے جو میرے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کے لیے کیا کام کرتا ہوں کہ اس کے دماغ, دل سب کو چینج کر دیتا ہوں, اس میں ایسا نور اور حکمت بڑھ دیتا ہوں کہ وہ راستے اس پہ آسان سہل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب کوشش کرتا ہے نا آدمی اللہ کو پانے کا تو پھر جو راستہ جس سے اللہ ملتا ہے جس کو تلاش کر رہا ہے تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکا یقین دلاتا ہے اس راستے پر. یہ راستہ راستے کھل جاتے ہیں. تو کون سا راستہ ہے؟ وہ نبی پاک سنت کا راستہ ہے. جی اور کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا ہے. راستہ کون سا ہے؟ وہ سنت کا راستہ ہے, نبی پاک کی محبت کا راستہ ہے, عشق کا راستہ ہے. اس کو تو کوئی ملتا نہیں, پتہ نہیں ملتا. وہ جو راستہ چھپا ہوا ہوتا ہے ہمارے سامنے تو مشکل ترین ہوتی ہے جو چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت سے, نور سے اس راستے کو واضح کھول دیتا ہے, اس کو عاشق بنا دیتا ہے اس راستے کو. اس کی کوشش کی وہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے. جب اللہ کو پہنچ جاتا ہے اللہ اس راستے کو دکھا دیتا ہے جس سے اللہ اس کو ملے گا. اس سے وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی پاک کی محبت کا, شریعت کا, سنت کا راستہ ہے. یہاں پتہ چلتا ہے نفاق کا اور صداقت کا کہ نفاق منافق جو ہوگا وہ کبھی بھی نبی پاک کی سنت کو دل سے قبول نہیں کرے گا. بڑی عمدہ بات ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں منافق, یہ کیسی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ منافق کی یہ نشانی ہوگی اس سنت سے بڑھے گا نہیں, اس کا ہاتھ ہی نہیں ہلے گا, اس کی قدم ہی نہیں ہلیں گے, ہزاروں بہانے ہوں گے, ہزاروں چکرے ہوں گے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن جہاں سنت اور شریعت کا معاملہ آئے گا, نبی پاک نے سنت کا معاملہ خاص طور پر, جس کے 1,24,000 سے زیادہ صحابی عاشق تھے جس سنتوں کے, لیکن وہ اس کیا ہوگا کیونکہ وہ صادق نہیں ہے چلنے پہ اللہ کو پانے کے لیے, وہ چلنے والا نہیں ہے, تو وہ ہر چیز تو کر لے گا لیکن جہاں سنت کا معاملہ آئے گا وہاں فوراً نیچے دب جائے گا. ایکسکیوزز, معذرت شروع ہو جائیں گے, اس کی بہانے شروع ہو جاتے ہیں, دلیل شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں کہا جاتا ہے مفسر یہ ہے نشانی پیمانہ صدق کی اور نفاق کو پہچاننے کے لیے. واٹ از دا مجاہدہ؟ مجاہدہ کیا چیز ہے تاکہ وہ کریں. پھر میرے بھائیوں, مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عادت نہیں بنتی. نمبر 2 اس سے مزہ بھی نہیں آتا, اس سے لطف بھی نہیں آتا. مجاہدے سے لطف نہیں ہے گا جو اصل مجاہدہ ہوگا آپ کو, وہ تکلیف دہ چیز ہوگی. تبھی تو اللہ نے کہا نماز مسلم, میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں. نماز میں بڑا لطف آتا ہے, تہجد تو بڑا مزہ آتا ہے, حج میں تو بڑا لطف آتا ہے, یا نہیں؟ لیکن وہ جو مجاہدہ ہے جس میں اللہ مصروف ہے اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا, اس میں لطف نہیں ہوئے گا. مشکلات ہی مشکلات. تبھی تو نہ گھبرانا مت, میں ہوں پیچھے تمہارے انشاءاللہ. تمہارے لیے آسان کرتا چلا جاؤں گا, تم لگے رہو اپنے کام, پیچھے نہیں ہٹنا. تم وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں, قالوا ربنا اللہ استقاموا.
وہ ہے استقامت. اس مجاہدے کا کیا نام ہے؟ استقامت. کہ جس وقت تم اللہ کی تلاش میں نکل چکو، اللہ کو پانا ہو، تو ایک ہی چیز سے پاس ہوئے. وہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ. وہ مجاہدہ کیا چیز ہے؟ وہ مجاہدہ ہے استقامت. ثم استقاموا. جم گیا جو انسان اس پر، اللہ کی تلاش میں نکلا اور جم گیا. کس طرح کہ اللہ کی تلاش میں نکلا اور تلاش کے لیے اس نے کوئی وسیلہ پکڑ لیا، اس وسیلے پہ جم گیا. ثم استقاموا. اللہ کہتا ہے تنزل اللہ ملائکتی، پھر وہ اس کا مقام ایسا ہوتا ہے اس پہ فرشتے نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو پھر بشارتیں دی جاتی ہیں جنتوں کی، کیونکہ کامیاب جا رہا ہے وہ شخص ماشاءاللہ بالکل استقامت ہو رہا ہے. بات سنائی میری؟ استقامت جو ہے وہ ہے مجاہدہ اصل میں میرے بھائیو. اللہ کو اللہ ملتا ہے کس چیز سے؟ استقامت سے ملتا ہے. اور استقامت کرنے والا انسان صحیح مجاہد ہے، صحیح محنت کرنے والا ہے. صحیح صوفی جو ہوگا استقامت کرنے والا. اس لیے صرف ذکر کر لینا، کسی شیخ کے پاس چلے جانا، شیخ کے پاس بیٹھ جانا، یہ کافی نہیں ہے. کیوں کہ نہیں، بلکہ منزل تک پہنچنے کے بعد آپ نے وسیلہ اختیار کر لیا ہے. اب اس وسیلے پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استقامت کرنی ہے. آپ شیخ مل گیا، وسیلہ اختیار کر لیا آپ نے، یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کو پانے کا، اللہ کی رضا کا. تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پہ جم جانا ہے، اس پہ استقامت کرنی. یہاں معاملہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث آ رہی ہے وہ سناتا ہوں. بڑی مشہور دعا ہے، نبی پاک سے دعا مانگی، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دینی کا ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے کلام میں قلب القلوب، تو جو دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، ثبت کلمہ، میرے دین کو کس میں؟ استقامت پہ قائم فرما دیں، مستقل کر دیں. ثبت کلمہ. جب یہ دعا مانگی تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صحابی تھے بیٹھے تھے، تو ہم نے اللہ کے ہمیں تعجب ہوا یہ دعا سن کے نبی ہم کی، اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو بہت ڈر والے آپ نے دعا مانگی کہ جیسے انسان ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واقعی تمہارا ایمان بھی ہے، تمہارے پاس قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز جو چاہیے اس کے ساتھ وہ استقامت چاہیے. اصل چیز کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے اس کے ساتھ. اور استقامت کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے اور ہوگا. کیوں کہ دنیا جو ہے، اس کی لذتیں جو ہیں، اس کی خواہشات جو ہیں، اس کے جو معاملات، وہ زمانہ تو خیر اور تھا نا، یہ تو قیامت تک کے زمانے کے لیے بات ہو رہی ہے نا. تو ہمیں اس زمانے کو چھوڑ کے اس زمانے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. کہ دنیا جو ہے آپ کی، دنیا کی لذتیں خواہشات آپ کو کبھی بھی استقامت پہ رہنے نہیں دیں گی. یہ اتنا مشکل کام ہوگا، اتنا مشکل کام ہوگا، اس کو آسان کرنے لیے واحد تمہیں اللہ کی طرف جا کے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ میں ہمیں استقامت ہو. یہ ہے معاملہ. ہمیشہ جو انسان کو پھیرتا ہے اللہ کے راستے سے رکاوٹ جو بنتی ہے انسان کی، وہ کیا بنتی ہے؟ انسان استقامت اختیار نہیں کرتا. اور جس نے استقامت اختیار کری الحمدللہ کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا. سمجھا گئی بات؟ جہاں انسان مار کھائے گا اللہ وہاں تک لے جاتا ہے، اس کو پہنچا دیا کہ اس کی نیت ہے میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے. چلتے چلتے پہنچ گیا، اس نے وسیلہ اختیار کر لیا، حاصل کر لی وہ چیز جس میں آپ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے شیخ کو حاصل کر لی ہے. لیکن وہاں جا کر پھر فیل ہوتا ہے انسان. کیا کہ وہ استقامت نہیں کر سکتا. آپ مثال کے طور پر کیا استقامت ہے اللہ کو پانے کی؟ آپ سے مثال دے رہا ہوں. آپ
آپ نے شیخ لیا، شیخ تو ایک وسیلہ ہے جب جس کے ذریعے آپ نے پہنچے نا اللہ تک. تو اللہ خود نے کہا ہے جاہدوا فی وسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو پھر اس میں محنت کرو. تو شیخ وہ وسیلہ ہے جس کو خود اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کے پاس جا. اور بھی حدیث ہیں، اس تو خود اللہ نے بتائی چیزیں نا ساری، خود ہم تو نہیں نہ کر رہے. تو وہاں جانے کے بعد آدمی کیسے مار کھا جاتا ہے؟ استقامت نہیں کرتا ہے. مرید وہاں پہ وہ کامیاب ہوگا، وہ کبھی فیل ہو نہیں سکتا جو استقامت رکھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس راستے پہ چل رہا جو انہوں نے بتایا ہوا ہے تو فیل کیوں ہو رہا ہے، اس کو اللہ کا قرب کیوں نہیں مل رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ؟ وہاں فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ استقامت نہیں ہے اس میں. کیسے کیا ہوتی ہے استقامت شیخ کے ساتھ؟ استقامت سے مراد یہ ہے شیخ کی اتباع کرنا. شیخ کا یہ استقامت ہے، اتباع شیخ. جو مرید اتباع شیخ کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، استقامت اختیار کر لی اس نے. جو مریض ساری زندگی چپکا رہے اس کے ساتھ ذکر کرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، لیکن اگر سے اتباع نہیں کی اپنی شیخ کی، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. استقامت نہیں کی اس نے. کامیاب وہ مرید ہوگا کہ جو بات شیخ بتا رہا ہے، جس طریقے پہ وہ آپ کو چلا رہا ہے، تو ایک ٹیچر ہے، وہ تو آپ کو بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہے ہیں نا. اس کی گائیڈ کو آپ قبول ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے رائٹ آپ جا رہے لیفٹ، وہ کہہ رہے شیٹ کریں جی ہم شیٹ نہیں کرتے، وہ کہہ رہے جی فلاں کام کریں جی وہ ہم سے نہیں ہوتا، فلاں کریں جی وہ. یہ تو آپ اپنے نفس پہ چل رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اور استقامت کس چیز کا نام ہے یہ بھی سن لیں نا. تکلیف ہے اس میں، عادت نہیں ہے. کیونکہ استقامت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ نفس کے خلاف چلائیں گے. اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ چل رہے ہیں تو استقامت نہیں ہے. اس لیے تو اللہ نے حکم دیا شیخ کے پاس جاؤ. کیونکہ انسان عبادت میں کیوں نہیں اللہ ملتا؟ اس سے نہیں ملتا کہ جو عبادت کر رہے ہیں ہم اپنی نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. چلو بھی تہجد پڑھ لیتے ہیں یار، چلو آج اتنا پڑھ لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں. یہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کبھی اٹھ گئے کبھی نہیں پڑھا، ایسے ہے نا اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون چینج کیا ہے، فرمایا یہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ انسان کبھی بھی استقامت نہیں کر سکتا، مجاہدہ نہیں ہو سکتا اس کا. کب کہ جب اس کو دوسرا آدمی گائیڈ کرے گا، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے گا، وہ اس کے نفس کو قابو کرے گا، تب وہ جا کے وہ مجاہدہ کر سکتا ہے. خود کیسے صحیح ہوگا انسان؟ وہ تو اپنے نفس پہ چلے گا، اور نفس جب مرے گا جب دوسرا آدمی کنٹرول کر لے گا اس کو، وہ کہے گا جاگ. وہ جاگنا جو ہوگا آپ کا، وہ تہجد جو ہوگی آپ کی، سبحان اللہ، وہ آپ کی استقامت ہوگی، وہ آپ کا مجاہدہ ہوگا. اس تہجد سے آپ رسول اللہ ہو جائے گا. ایک اپنی مرضی سے جاگنا، ایک اپنے شیخ کی مرضی سے چلنا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے انسان کا. آپ اگلا کام کیا ہوگا؟ ایک عجیب چیز پیدا کرتا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یار اتنے دن ہو گئے حسن کے پاس جاتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی، کوئی اندر روشنی نہیں آ رہی، کوئی خواب اچھے نظر نہیں آ رہے، کوئی کیفیت نہیں بن رہی بزرگوں والی. ہمارا سٹینڈ ہے یہ کہ جیسے میں جاؤں، مجاہدے شروع ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں ابھی تک یہ ہم سمجھتے ہیں ولی کی نشانی ہے یہ کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کرامتیں دکھاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی تصوف نہیں میرے بھائی. ہم اس کو ولی جانتے ہیں، یہاں اپنے آپ کو اس وقت کامیاب جانیں گے جب میرے اندر یہ کیفیت پیدا شروع ہو جائے، بے دل سے باتیں نکل رہی ہیں، کشف آ رہے ہیں، کرامات آ رہی ہیں، بس عجیب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا ولی ہے. یہاں پھر وہ مار دیتے ہیں اس کو، یہاں اس کو ننگا کرتا ہے اس شخص کو کہ تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہاں جواب دیتے ہیں بزرگان بھی، قرآن جواب دیتا ہے استقامت فوق الکرامت. سبحان اللہ. کہ بیوقوفو کرامت سے تو کئی افضل استقامت ہے، وہ تو کئی افضل ہے. اگر کرامت بزرگی کی نشان ہوتی، ولایت کی نشانی ہوتی ہے بھائی، تو یہ جو ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں ہم کہیں گے ولی اللہ کا، ابھی میں بیٹھا ہوں نا اڑنا شروع ہو جائے سب کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن 50 سال سے دن رات مستعدی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو کرامت نہیں کہتا. سبحان اللہ. کوئی ولی نہیں کہے گا مجھے، وہ بیٹھے جماعت 50 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی لائن پہ لگائے رکھا ہے انسان کو، صبح اور شام، دن اور رات، سمندر، طوفان، جنگل، جیلیں سب کچھ، لیکن کوئی رات اور کوئی دن گیا ہی نہیں کہیں بھی ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا انسان. تو حکم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ استقامت فوق الکرامت. اگر ہوا میں اڑنا کمال ہوتا تو یہ تو ایک غیر مسلم ہی کرتا ہے. دل کی حال تو غیر مسلم ہی بتا دے گا، جوگی بھی بتا دے گا. کیوں؟ وہ ایک حد تک مجاہدے کر کے نا، صفائی کر کے نا اپنی، تو وہ دیکھنے لگتے ہیں، جنوں کو دیکھنے لگتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اٹس ناٹ بگ تھنگ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر استقامت کچھ نہیں ہوتی چیزیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے، کرامت نہیں ہوتی، استقامت ہوتی ہے. اچھا ایک نقطہ بتا دوں آپ کہ کرامت کیوں افضل ہے، سوری یہ کیا کہتے ہیں، استقامت کیوں افضل ہے کرامت سے. اس لیے سنیں غور سے، کرامت استقامت کیوں افضل ہے کرامت سے. اس لیے اب قرآن بتا رہے ہیں آپ کو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طالب استقامت ہے اور نفس طالب کرامت ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ افضل ہوگا، میرا نفس چاہے گا وہ افضل ہوگا. میرا نفس تو چاہتا ہے میرے میں کرامتیں ہوں، دنیا مجھے دیکھے، میں بھی محظوظ ہوں، اس میں مزہ ہے، لطف ہے، چسکا ہے. لیکن استقامت تو تکلیف ہی تکلیف ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کبھی 50 سال تک سے بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا. پیچھے ہاتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، یہ میرا آسان ہے تیرے پہ، میں تجھ سے یہ کام کرا رہا ہوں. کیوں کرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں تیرے دل کو جانتا ہوں، خبیر و بصیر ہوں. تیرے اندر سچی طلب ہے میری، تو مجھے پانا چاہتا ہے، تو میری رضا کی تلاش میں، تو میں تجھ سے استقامت والے کام کرا رہا ہوں.